ये वीडियो आपकी रुकी हुई जिंदगी को नया रुख दे सकती है। ये अल्फाज सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है। हो सकता है आज अल्लाह ने आपको यहां इसलिए रोका हो क्योंकि जो बात आपके दिल में दब कर रह गई है वो बात आज रहमत बनकर निकलना चाहती है। अगर जिंदगी में दुख, कर्ज और परेशानी एक साथ आ गए हैं, अगर आप मुस्कुराते हुए भी अंदर से टूटे हुए हों, अगर आप रोज उठते हो, काम करते हो, जिम्मेदारी निभाते हो, लेकिन रात को तकिए पर सिर रखते ही आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं, तो मेहरबानी करके इस सफर को अधूरा मत छोड़िए। कुछ बातें होती हैं जो अधूरी सुनी जाएं तो उनका असर भी अधूरा रह जाता है, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पूरी सुनी जाएं तो इंसान के दिल की जमीन ही बदल जाती है। जिंदगी कभी कभी एक साथ इतना बोझ डाल देती है कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता है। कर्ज का बोझ, लोगों के ताने, घर वालों की उम्मीदें और अपने ही दिल का सवाल, मैं ही क्यों? कभी आपने खुद से ये पूछा है, इतनी मेहनत के बावजूद जब रिस्क रुका हुआ लगता है, जब दरवाजे खुलने के बजाय और बंद होते चले जाते हैं, तो दिल खामोशी से चीखने लगता है, लेकिन बाहर से आप स्ट्रांग बनते हो, लोगों के सामने सब ठीक दिखाते हो, क्योंकि आप जानते हो हर कोई आपका दर्द संभालने के लिए तैयार नहीं होता। रात की तन्हाई में जब पूरी दुनिया सो जाती है, कब आपका दिल जागता रहता है, सोचता रहता है, या अल्लाह मेरी बारी कब आएगी, मैं और कितना संभालूं, तू मुझे देख रहा है ना? अगर आज ये वीडियो आप देख रहे हो तो यकीन जानो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक निशानी हो सकती है, एक याद दहानी कि अल्लाह ने आपको भूला नहीं है। अल्लाह की रहमत का एक राज है जो अक्सर दर्द के पर्दे में छुपा होता है, और जब तक पर्दा नहीं उठता इंसान सिर्फ तकलीफ को देखता है, हिकमत को नहीं। आपने कभी सोचा है कि जो दर्द आप महसूस कर रहे हो वो आपको कमजोर नहीं बल्कि गहरा बना रहा है? इस सफर को पूरा सुनिए, क्योंकि हो सकता है ये वही बात हो जो आपका दिल कब से सुनना चाह रहा था। कभी जरा सोच कर देखिए, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब हर तरफ से नहीं सुनाई देता है, तब इंसान किस दरवाजे पर दस्तक देता है? दिल का जवाब अक्सर यही होता है, अल्लाह के दर पर। हम कहते हैं मैं बिल्कुल अकेला हूं, लेकिन हकीकत यह है अल्लाह का बंदा कभी अकेला होता ही नहीं। बस कभी कभी उसे अल्लाह की कुर्बत का एहसास देर से होता है। जब रिस्क रुका हुआ लगता है, जब सैलरी कम पड़ जाती है, जब बिजनेस में नुकसान होता है, जब कर्ज का नंबर बढ़ता ही जाता है, तो दिल में एक खौफ सा बैठ जाता है। पर सोचिए, क्या आज तक आपका एक भी दिन अल्लाह के दिए हुए बगैर गुजरा है? सांस भी उसी की रहमत है, दिल का धड़कना भी उसी का करम, और आज तक जिंदा रहना ये भी उसी की तरफ से एक निशानी है। कभी कभी अल्लाह देता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन संभाल रहा होता है। कभी कभी वो चीज नहीं देता जो हम मांग रहे होते हैं, क्योंकि वो जानता है कि वो चीज हमें तोड़ देगी। टूटा हुआ दिल भी अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती होता है, जब वो दिल शिकायत के बजाय सजदे में झुक जाता है। अगर आप ये सुन रहे हो तो ये इत्तेफाक नहीं, हो सकता है अल्लाह चाह रहा हो कि आपको याद दिलाया जाए कि जो देर हो रही है वो इनकार नहीं है। दुआ का जवाब हमेशा हाँ या नहीं में नहीं होता, कभी जवाब होता है रुको, और ये रुको सबसे मुश्किल होता है। इंतजार का वक्त दिल को तोड़ता भी है और साफ भी करता है। इस वक्त में इंसान सीखता है कि उसका सहारा कौन है। आपका रिस्क लिखा जा चुका है, आपका हिस्सा तय हो चुका है, बस वक्त का पर्दा अभी पड़ा हुआ है। और याद रखिए, जब अल्लाह देता है तो ऐसे देता है कि पिछले सारे गम छोटे लगने लगते हैं। सब्र का मतलब ये नहीं कि दर्द महसूस ही ना हो, सब्र का मतलब यह है कि दर्द के बावजूद अल्लाह पर भरोसा न टूटने पाए। कब आखिरी बार आपने दिल से अल्लाह से बात की थी, मोबाइल बंद करके, आंखों में आंसू लेकर, सिर्फ ये कहने के लिए या अल्लाह मुझे संभाल ले? शुक्र का मतलब ये नहीं कि जिंदगी परफेक्ट हो, शुक्र का मतलब यह है कि इम्परफेक्ट जिंदगी में भी रब को न भूलना। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि कोशिश छोड़ दी जाए, तवक्कुल ये है कि पूरी कोशिश के बाद नतीजा अल्लाह के हवाले कर दिया जाए। आप अकेला नहीं हो, अल्लाह देख रहा है कि आप कैसे अपनी खामोश जंग लड़ रहे हो। वो जानता है कि आप कितनी बार टूटे हो
اور پھر بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کبھی کبھی اللہ انسان کو خالی ہاتھوں اس لیے رکھتا ہے تاکہ وہ صرف اسی کو پکڑ لے۔ اس ویڈیو کی آخری بات تک پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھی سکون کا ایک جملہ پوری زندگی کا بوجھ ہلکا کر دیتا رہے۔ اللہ جب دیر کرتا ہے تو بہتر کے لیے کرتا رہے، اور جب دیتا ہے تو حساب سے زیادہ دیتا ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے، گہری سانس لیجئے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھیے۔ جو آپ محسوس کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے، جو آپ چھپا رہے ہیں وہ بھی اس سے چھپا نہیں۔ آپ کی ہر آنسو، آپ کی ہر خاموش دعا اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ اللہ کی رحمت آپ کے درد سے زیادہ بڑی ہے، آپ کے قرض سے زیادہ وسیع ہے، اور آپ کی پریشانی سے زیادہ قریب ہے۔ جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے گا، چاہے تھوڑا دیر سے، چاہے تھوڑا الگ طریقے سے، لیکن پہنچے گا ضرور۔ اس رات، اس دن اپنے رب سے صرف اتنا کہہ دیجیے، اللہ میں تھک گیا ہوں لیکن تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، اور یقین رکھیے جو رب آپ کو سجدے تک لایا ہے وہ آپ کو اٹھانا بھی جانتا ہے۔ اللہ آپ کے دل کو سکون دے، آپ کے راستے آسان کرے، اور آپ کو وہ دے جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ آمین۔ کبھی کبھی سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ اپنا درد کسی کو سمجھا بھی نہیں پاتے۔ آپ بولنا چاہتے ہو لیکن لفظ ساتھ نہیں دیتے۔ آپ رونا چاہتے ہو لیکن آنسو بھی تھک جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا، پر وہ نہیں جانتے کہ آپ کے لیے ٹھیک کا مطلب کیا ہے۔ آپ صرف پیسہ نہیں چاہتے، آپ صرف قرض ختم ہونا نہیں چاہتے، آپ صرف پرابلمز کا سلیوشن نہیں مانگتے۔ آپ سکون چاہتے ہو، وہ سکون جو رات کو سلا دے، وہ سکون جو صبح اٹھنے کی ہمت دے۔ اور جب وہ سکون نہیں ملتا تو دل خود سے لڑنے لگتا ہے۔ کبھی خیال آتا ہے کہیں میں اللہ سے دور تو نہیں ہو گیا، کہیں میری کوئی غلطی تو نہیں۔ سن لیجئے، ہر مشکل سزا نہیں ہوتی، ہر درد گناہ کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو اس لیے آزماتا ہے تاکہ ان کا رشتہ دنیا سے کم اور اپنے رب سے زیادہ ہو جائے۔ آپ کی آنکھوں کے نیچے جو تھکان ہے وہ اس بات کی گواہی ہے کہ آپ بھاگ نہیں رہے، آپ لڑ رہے ہو، اور اللہ اس جنگ کو دیکھ رہا ہے۔ قرض جب بڑھتا ہے تو صرف جیب خالی نہیں ہوتی، دل بھی بوجھل ہو جاتا ہے۔ ہر فون کال سے ڈر لگتا ہے، ہر ان نون نمبر سے گھبراہٹ ہوتی ہے، ہر مہینے کے آخر میں سانس اٹک جاتی ہے، اور پھر بھی آپ کسی سے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ آپ اللہ کے سامنے ہی جھکتے ہو۔ کیا آپ جانتے ہو قرض میں ڈوبا ہوا بندہ جب سجدے میں وہ دیتا ہے تو وہ سجدہ عرش تک اٹھتا ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق ہمت بھی ہوتی ہے۔ رزق وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو مشکل میں ساتھ دیتے ہیں، اور کبھی کبھی رزق صرف ایک امید ہوتی ہے جو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ اللہ بند دروازے اس لیے دکھاتا ہے تاکہ بندہ اس دروازے کو پہچانے جو کبھی بند ہی نہیں ہوتا، اور وہ دروازہ دعا کا ہوتا ہے۔ اگر آج آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو ایک بات یاد رکھیے، دعا کا قبول ہونا ہمیشہ ترنت دکھائی نہیں دیتا۔ کبھی دعا حالات بدلتی ہے، کبھی دعا دل بدلتی ہے، اور کبھی دعا آنے والے طوفان سے پہلے اللہ کا پہلو بن جاتی ہے۔ صبر کا سب سے مشکل حصہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ رکتے ہو، سب سے مشکل یہ ہوتا ہے کہ آپ چپ رہتے ہو۔ آپ چیخ کر کہنا چاہتے ہو مجھ سے اور نہیں ہوتا، پر پھر آپ یاد کرتے ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بس اسی ایک خیال پر آپ خود کو سنبھال لیتے ہو۔ کبھی کبھی اللہ انسان کو بالکل خالی کر دیتا ہے، نہ امید رہتی ہے، نہ سہارا، نہ راستہ، صرف اللہ۔ اور جب بندہ صرف اللہ پر آ جاتا ہے تب اللہ بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ کب آخری بار آپ نے یہ محسوس کیا تھا کہ اللہ ہی کافی ہے؟ اگر بہت وقت ہو گیا ہے تو شاید یہ مشکل اسی احساس کو واپس لانے آئی ہے۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن اسے چکھنے سے پہلے انتظار کا زہر پینا پڑتا ہے۔ کبھی اللہ سے بول بول کر دعا مت کیجیے، کبھی بس چپ ہو جائیے، آنکھوں سے آنسو بہنے دیجیے، دل کو اللہ کے سامنے کھول دیجیے، کیونکہ اللہ آنسوؤں کی زبان لفظوں سے زیادہ اچھی طرح سمجھتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے آپ کی دعا چھوٹی ہے؟ نہیں، اللہ کے لیے بندے کا ٹوٹ کر پکارنا سب سے بڑی پکار ہوتی ہے۔ اگر آج بھی آپ اس ویڈیو کے ساتھ جڑے ہوئے ہو تو یقین کر لیجئے اللہ آپ کو چھوڑ نہیں رہا۔ یہ ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں تھی، یہ یاد دلانے کے لیے تھی کہ آپ اکیلا نہیں ہو۔
ہر رات کے بعد صبح آتی ہے۔ یہ صرف ایک کہاوت نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی ایک صبح لکھی جا چکی ہے، وہ صبح جب آپ پیچھے مڑ کر کہیں گے، شکر ہے میں ٹوٹ کر بھی جڑا رہا۔ جو آج مشکل لگ رہا ہے، کل گواہی بنے گا کہ اللہ نے آپ کو کیسے سنبھالا۔ ہو سکتا ہے آپ کا امتحان لمبا ہو، لیکن یاد رکھیے اللہ کا کرم اس سے کہیں زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ آج بس اتنا کیجئے، خود کو اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ کل کا بوجھ آج کے دل پر مت رکھیے، اور جب دل پھر سے بھاری لگے تو یاد کر لینا اللہ نے آپ کو اس اندھیرے میں بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ یا اللہ، جو اس وقت تھک چکا ہے اسے ہمت دے، جو قرض میں ڈوبا ہے اس کے لیے راستے کھول دے، جو تنہا ہے اسے اپنی قربت کا احساس دے، جو ٹوٹ گیا ہے اسے ایسے جوڑ کے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے۔